أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. اللہ رب العالمین کا شکر احسان ہے کہ ہم پھر سے ایک بار الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، امت کے لیے اہم اسباب کتاب لے کر دین کو سیکھنے اور سکھانے کے مقصد سے جمع ہوئے. اللہ رب العالمین ہمارے اس طرح سے جمع ہونے اور علم کے لیے، دین کے لیے وقت دینے کو قبول فرمائے، آمین. جی سامعات کرام، اس سے پہلے غالباً ہم لوگ لا الہ الا اللہ کلمہ کے ارکان پڑھ چکے تھے، ٹھیک ہے؟ کوئی چیز باقی تھی اس میں؟ کوئی چیز اگر باقی ہو تو بتائیے. کمپلیٹ ہو گیا تھا. کمپلیٹ ہو گیا تھا نا لا الہ الا اللہ؟ جی شیخ ہو گیا. ان کے شروط بھی ہو گئے تھے، وہ ایکسپلین کرنا تھا. ایکسپلین نہیں ہوا تھا؟ نہیں ہوا تھا. مجھ کو لگتا ہے ایکسپلینیشن ہو گیا تھا اس کا سارا. شروط کا بول رہے ہیں آپ کو، لا الہ الا اللہ کی شروط. جی وہ ایکسپلین کرنا تھا. اچھا، کتنے شرائط بیان کیے گئے تھے، کتنے شروط بیان کیے گئے تھے؟ ایک بولی تھی میں آپ کو تو اس میں سے آپ اسٹارٹنگ کے 8 بولی تھی میں، اسٹارٹنگ کے 5 کے آپ دلیل دیے تھے اور طریقے دینا تھا. اچھا ماشاء اللہ، جی بہت خوب، اچھی طرح یاد ہے ماشاء اللہ. اللہ رب العالمین آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. جی اب دیکھیے، 5 تک محبت، 5 میں بتایا گیا تھا نا. پہلا علم، دوسرا یقین، تیسرا جی یاد ہو تو بتائیے آگے. جی محبت، اخلاص. جی ماشاء اللہ، علم، یقین، محبت، اخلاص، یہ 4 ہوئے. اور اسی طرح سے سچائی. دلیل دے دی گئی تھی نا سب کی؟ جی شیخ. جی اب چھٹے میں آئیے. چھٹا ہے عمل کرنا. چھٹا ہے عمل کرنا. اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، اس سے محبت بھی کرتا ہے، وہ اپنے کلمے میں اور کلمے کے معنی میں سچا بھی ہے اور اخلاص بھی پایا جاتا ہے، لیکن اگر اس پر عمل نہ کرے تو یہ کلمہ اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا. پورے طور پر اس کلمے کو ماننا ہوگا، توحید کو ماننا ہوگا. اللہ رب العالمین نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر، رسول بنا کر بھیجا، وہ بھی ماننا ہوگا. اور اس کلمے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا گیا ہے. اور اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میری اتباع کرو. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے، اور ایسی اتباع کہ کسی طرح کی کوئی چیز، کسی طرح کی ملاوٹ نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اتباع کرنا ہے اس طور پر کہ آپ کی اتباع کے آگے، آپ کی پیروی کے آگے، آپ کے پیچھے چلنے کے آگے، یا اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو ماننے سے دل میں کوئی حرج بھی محسوس نہ ہو، تکلیف بھی محسوس نہ ہو. اس کی دلیل جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 65 کے اندر فرمایا: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قسم کھا کر کہا، قسم ہے تیرے رب کی،
ہرگز لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو اپنے جھگڑوں میں، اپنے اختلاف میں اور اسی طرح اپنی معاملات میں آپ کو حکم یعنی جج نہ مان لیں، فیصلہ کرنے والے نہ مان لیں، اور آپ جو فیصلہ کر دیں اس کے بعد اپنے دل میں کسی طرح کی تکلیف، کوئی حرج محسوس نہ کریں، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور پورے طور پر تسلیم کر لیں، تبھی یہ مومن ہوں گے، نہیں تو مومن نہیں ہو سکتے۔ عمل کرنا، اس شرط کی بھی دلیل مل گئی۔ اب آئیے ساتویں چیز ہے قبول کرنا۔ ہم نے اس کو سچا تو مانا، محبت تو کیا کلمے سے، اسی طرح سے اخلاص بھی پایا جاتا ہے، لیکن ہم قبول نہیں کرتے، جیسا کہ مشرکین کا حال تھا، جیسا کہ کفار کا حال تھا، آج بھی بہت سارے لوگ، جیسا کہ بنی اسرائیل کا حال ہے، یہودی لوگ، اسی طرح سے کرسچن ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نہیں مانتے، قبول ہی نہیں کرتے، لا الہ الا اللہ نہیں مانتے، محمد رسول اللہ نہیں مانتے۔ ماننا ہے، اگر نہ مانے تو پھر یہ کلمہ فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اور یہ جو قبول کرنا ہے، زبان سے بھی قبول کرنا ہے، دل سے بھی قبول کرنا ہے، اور عمل کے ذریعے سے بھی قبول کر کے بتلانا ہے۔ اگر نہ ہو تو پھر یہ کلمہ فائدہ نہیں پہنچائے گا، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ صافات آیت نمبر 35 اور 36 کے اندر ارشاد فرمایا، انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو انکار کرتے ہیں ان کا قول نقل کرتے ہوئے فرمایا، ان سے جب کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تکبر کرتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ بتلایا گیا تھا، انکار کرنا یہ کس کی صفت ہے؟ ابلیس کی صفت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اَإِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا، کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے صرف ایک مجنون، پاگل اور شاعر کی وجہ سے؟ تو گویا کہ اس کلمے کو انہوں نے قبول نہیں کیا تھا۔ جب قبول نہیں کیا، خواہ وہ محبت کرے نہ کرے، سچا ہو جھوٹا ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں، اگر یہ شرط بھی پائی نہ گئی تب انہیں یہ کلمہ فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ ساتویں چیز ہو گئی۔ آٹھویں چیز ہے جو شروع سے آخر تک بیان کر رہا تھا، اس کلمے کے علاوہ یعنی اس کلمے کے اندر جو معنی پایا جاتا ہے معبودوں کی، اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کی عبادت کا انکار کرنا، یہ بھی لاسٹ شرط ہے۔ یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے سب کی عبادت باطل ہے، غلط ہے، اللہ ہی کی صرف عبادت کی جائے گی۔ جس طرح سے ماننا ہے اسی طرح سے یہ بھی ماننا ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنا یہ غلط ہے، کفر ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے آخری بات، یہ جو 8 شرائط بیان کیے گئے ہیں، 8 شرائط جو بیان کیے گئے ہیں، ان تمام شرطوں کو ماننا ہے، ان تمام شرطوں پر عمل کرنا ہے۔ اور ایک بنیادی چیز، بیسک چیز یہ ہے کہ اسے ہم زبان سے بھی، دل سے بھی اور اپنے عمل کے ذریعے سے بھی ماننا ہے، اور اس کو دکھانا ہے، انجام دینا ہے۔ جس طرح سے ہمیں علم ہونا چاہیے دل میں، جس طرح سے علم کا اظہار ہونا چاہیے زبان سے، اسی طرح سے علم پر عمل ہونا چاہیے ہمارے عمل سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، جو بھی ہم عمل کرتے ہیں زبان سے۔ اسی طرح سے جس طرح سے ہمیں زبان کے ذریعے سے ہمیں محبت ہونی چاہیے اس کلمے سے، اسی طرح سے دل کے اندر بھی محبت ہونی چاہیے، اور زبان سے اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ اور جب کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اسی طرح سے ہمیں عمل کے ذریعے سے دکھانا ہے کہ ہم سب کچھ قربان کر دیں گے۔ اپنی خواہشات کچھ اور ہے، تمنا کچھ اور ہے، لیکن توحید کی خاطر سب کچھ قربان کر دیں۔ اسی طرح سے انسان جب اس کلمے کو مانتا ہے، زبان کے ذریعے سے سچا مانتا ہے، تو دل میں بھی سچا ہونا ضروری ہے، اور جب سچا مانتا ہے تو اپنے عمل کے ذریعے سے بھی یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم اس کلمے کو سچا مانتے ہیں۔ محبت کی بات بتلا دی، سچائی کی بات بتلا دی، اسی طرح سے قبول کرنے کے بارے میں بتلا دی بات۔ تینوں چیز یاد رکھیے گا، اپنی زبان سے بھی کہنا ہے، کرنا ہے، محبت کرنا ہے،
اس کا اظہار کرنا ہے، سچائی بتلانی ہے، اسی طرح سے دل سے بھی ہو اور اپنے پارٹس آف باڈی سے بھی ہو، ان تینوں کے ذریعے سے بنیادی چیز دینی ہے، یعنی زبان سے ہو، دل سے ہو اور عمل سے. ٹھیک ہے. چلیے اس درس سے متعلق اگر کوئی چیز پوچھنی ہو تو پوچھ سکتے ہیں، شروط کے تعلق سے، دلائل کے تعلق سے. اسی طرح سے جو لا الہ الا اللہ تقریباً مکمل ہو گیا. ایسے تو تفصیل اور بھی کی جا سکتی ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ زیادہ تفصیل نہ کی جائے، بہت تفصیل ہو گئی الحمدللہ. جی کوئی چیز اگر پوچھنے کی ہو تو پوچھیے، اس کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھیں گے ہم. شیخ میرا ایک سوال ہے. یہ آواز نہیں آ رہی ہے. جی شیخ، میں یہ پوچھ رہی تھی کہ جس طرح مشرکین مکہ تھے تو وہ زبان سے بھی اس کلمے کو ادا نہیں کرنا چاہتے تھے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ. لیکن آج ایسے مسلمان جو زبان سے تو ادا کرتے ہیں، مطلب جی شرک بھی کرتے ہیں، یعنی شریک بھی ٹھہراتے ہیں، لیکن انہیں کبھی کبھی علم ہی نہیں ہوتا کہ یہی شرک ہے. تو پھر ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ مطلب یہاں ایک باریک نقطہ ہے کہ مشرکین مکہ تو زبان سے بھی ادا نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن آج کے مسلمان زبان سے ادا کرتے ہیں اور دل سے بھی اس بات کو تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ شرک کرتے ہیں اور اسے اس بات کا معلوم نہیں ہوتا کہ یہی شرک ہے. تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا وہ مشرکین مکہ ہی کی طرح مشرک ہوں یا پھر کوئی رعایت وغیرہ ہے؟ شاید آپ کا نیٹ ورک پرابلم ہے، اس لیے آواز نہیں آ رہی ہے. میری آواز سنائی دے رہی ہے نا؟ جی شیخ، شیخ میرا سوال تک پہنچا یا نہیں؟ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، پھنس جا رہی ہے بیچ میں. شیخ آپ کا نیٹ ورک پرابلم ہے. کیا کیا جائے؟ آپ کا نیٹ ورک پرابلم ہے شیخ. آپ کو سنائی دیا ہو تو بتائیے کسی کو بھی. پھر سے دوہرا دیں. جی بنا آپ دوہرا دیجیے پھر سے. جی شیخ، اب آواز آ رہی ہے؟ جی جی آواز آ رہی ہے. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح مشرکین مکہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو ادا ہی نہیں کرتے تھے زبان سے بھی، لیکن جی آج کے کچھ نام نہاد مسلمان ایسے ہیں جو کلمہ کو ادا تو کرتے ہیں زبان سے اور دل سے بھی اس بات کو مانتے ہیں، لیکن ان کی یہ لا علمی ہی کہہ لیجیے کہ وہ نہیں جانتے کہ شرک کیا ہے. اگر ان سے کہا جائے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو تو وہ یہی کہیں گے کہ نہیں، اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں کرتے. تو مجھے یہ باریک مطلب فرق نظر آ رہا ہے کہ مشرکین مکہ تو زبان سے بھی ادا نہیں کرتے تھے اور نہ ہی اس چیز کو مانتے تھے، لیکن آج کے کچھ مسلمان جو ہے وہ مانتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ہمیں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، لیکن پھر بھی وہ کبھی نہ کبھی اپنے عمل سے یا کسی فعل سے، کسی بھی قول وغیرہ سے وہ شریک کر دیتے ہیں. تو ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے یا پھر ان دونوں کا حکم کیا ہوگا؟ جی یعنی ماشاء آج کے اللہ، جو بارک اللہ فیک.
اللہ رب العالمین آپ کو علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، ترقیاں عطا فرمائے۔ یہی کہا جاتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مشرکین مکہ جانتے تھے کلمے کے معنی کو، اور کلمہ جو ادا کرے گا اس کے اوپر بہت ساری چیزیں لاگو ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ اسکول اپنے بچے کو، اپنی بہن کو، کسی کو لے جاتی ہیں ایڈمیشن کے لیے، پورا قانون آپ کو بتایا جاتا ہے، ڈسپلن بتایا جاتا ہے، رول اور ریگولیشن سے آپ کو واقف کرایا جاتا ہے کیا ہے، اور اس کو مانتے ہوئے اگر آپ ایڈمیشن دلا دیتی ہیں، داخلہ کروا دیتی ہیں، تو پورا رول لاگو ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے یہ کلمہ ہے، انسان اگر اسلام کے اندر آ جاتا ہے اس کلمے کے ذریعے سے، تو پھر اسلام کے سارے قانون، اسی طرح سے اس کلمے کے اندر پائے جانے والے سارے میننگز وہ لاگو ہو جائیں گے۔ یہی اس لیے کہا جاتا ہے بھی کہ مشرکین مکہ جانتے تھے اس کلمے کو۔ اس کلمے کو پڑھنے کا مطلب ہے، اس کلمے کو دل سے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی ہم معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کرتے ہوں یا اللہ کو چھوڑ کر کرتے ہوں، سب کو چھوڑنا پڑے گا اور اپنی عبادت کو صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنی پڑے گی۔ لیکن آج کے مشرکین یا تو کہہ لیجیے لا علمی جیسا کہ آپ نے کہا، یا تو کہہ لیجیے ہٹ دھرمی، یا تو تکبر، یا سب سے بڑی یہی چیز ہے جہالت ہے۔ علم جب آئے گا انسان کے اندر، جہالت دور ہوگی، تو روشن بالکل رات کی تاریکی بھی، اسلام کے ماننے والے رات کی تاریکی بھی ان کو دن کے روشن کی طرح، دن کی روشنی کی طرح نظر آئے۔ فرق سمجھ گئی نا؟ فرق تو آپ جان ہی رہی کہ وہ مشرکین مکہ کیوں نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ اس بات کو جانتے تھے، ان کی زبان عربی تھی، وہ جانتے تھے لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے۔ لا حرف نفی جنس ہے، اور الہ اس کو بالکل اس کی مکمل طور پر نفی کر دیتا ہے۔ اگر آپ نے پڑھا ہوگا لا کے تعلق سے، تو لا نفی جنس ہے، یعنی کسی بھی طرح کی عبادت، کسی بھی طرح کی معبود، سب کا میں انکار کرتا ہوں۔ لا الہ الا کا معنی، لا الہ کا معنی ہو الا اللہ، کسی کی عبادت ہرگز ہو ہی نہیں سکتی، کسی کی عبادت ہرگز قبول ہی نہیں کی جا سکتی، یا یہ کہہ لیجئے دوسرے معنی میں کسی کی کوئی عبادت کا حقدار ہو ہی نہیں سکتا الا اللہ، سوائے اللہ کی۔ عربی میں اس کلمے کے اندر میں نے کہا تھا نا، بہت ساری چیزیں پائی جاتی، بہت ساری معانی پائی جاتی، تو وہ عربی جانتے تھے، اور یہ جانتے تھے کہ اس کلمے کو ماننا، اس کلمے کو پڑھ لینے سے بہت ساری چیزیں ہم پر عائد ہو جاتی ہیں۔ لیکن آج مشرکین مکہ، اصل بات یہی ہے کہ ان تک علم کو پہنچانا ہے۔ شرک کیا ہے یہ نہیں جانتے۔ جب کہا جاتا ہے تم بتوں کو پوجتے ہو، تو ٹھیک ہے، ہم بتوں کو نہیں پوجتے، لیکن جب یہی کہا جاتا ہے تم آپ دوسروں سے مدد مانگتے یہ بھی شرک ہے، تو وہ کہتے ہیں دوسروں سے مدد مانگنا کہاں شرک ہے؟ یہ لا علمی کی بنیاد پر، علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ علم اگر ان کے پاس ہوگا تو وہ سمجھیں گے کہ محبت کرنا، مدد مانگنا، کسی سے ڈرنا اللہ سے زیادہ، یا اللہ کی طرح کسی سے ڈرنا، یہ سب شرک ہے۔ جب وہ آیت پڑھیں گے، جیسا کہ اس سے پہلے درس میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، محبت میں جو دلیل دی گئی تھی، جب انہیں دلیل کا علم ہی نہیں معلوم، جب دلیل کا مطلب ہی نہیں معلوم، یا کہہ لیجئے دلیل کا معنی ہی نہیں معلوم، تو پھر وہ کیسے شرک کو سمجھیں گے؟ سب سے بڑی یہی چیز ہے کہ وہ نہیں جانتے، بنیاد جو ہے یہی، وہ نہیں جانتے۔ فرق ہو گیا۔ اور حکم میں اب کوئی دن بھر شرک کرتا ہو، یا کبھی دن میں ایک مرتبہ کرتا ہو، مہینے میں ایک مرتبہ کرتا ہو، سال میں ایک مرتبہ کرتا ہو، یا پھر زندگی میں ایک بار کیا ہو، اگر شرک کیا تو سارے اعمال اس کے برباد ہو جائیں گے۔ یہ آپ کے آخری سوال کا حکم کے تعلق سے، آخری سوال کا جواب ہے کہ حکم کے تعلق سے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے، تب ان کی نبوت، ان کی رسالت کوئی کام نہیں آتی، ان کی دعوت سب کچھ برباد چلی جاتی۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہا گیا اگر آپ بھی شرک کریں، اللہ کے نبی کبھی کریں گے نہیں، لیکن امت کو بتلانا ہی چاہتا اللہ تعالیٰ کہ اگر اللہ کے نبی بھی شرک کریں تب بھی ان کے اعمال، ان کی دعوت، ان کی قربانیاں، تمام کی تمام چیزیں رائے گاں ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی۔ یہی چیز ہمیں دوسروں کو بتلانا ہے، ہر انسان کو بتلانا ہے
جب ہم بتلائیں گے اور وہ اس کے بعد بھی نہیں مانیں گے تب ہمارے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہوگا. ہم نے اپنی چیز کو مکمل کر دیا, اپنی دعوت کو پیش کر دیا, اب وہ جانے ان کے اعمال جانے. ٹھیک ہے. شیخ تو جو حکم مشرکین مکہ کا تھا وہی حکم آج کے مسلمانوں کا ہوگا؟ جی جی, دلیل کے اعتبار سے تو یہی ہے. میں نے جو دو آیت پیش کی آپ کے سامنے, جی اگر حجت قائم ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے. کفر اور شرک تمام چیزیں اگر حجت قائم ہو جاتی ہے, حجت قائم ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ان تک دعوت پہنچ جاتی ہے, انہیں صحیح چیز معلوم ہو جاتی ہے, تب بھی اگر وہ کرتے ہیں تب پھر ان کا حکم وہی ہوگا. جی جی, جزاک اللہ. وہی ہے. جب آگے ہم دیکھتے ہیں محبت کی بات آئی ہے, بار بار محبت کی بات آ رہی تھی, تو اس تعلق سے محبت کی کچھ قسمیں ہیں وہ بیان کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے, کیونکہ محبت اگر دوسرے کے لیے ہے تو شرک ہو جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کے خاص محبت کرنا ہے. تو اب دیکھیے محبت کے تعلق سے اس کی موٹی موٹی ہم 3 قسمیں کرتے ہیں, موٹی موٹی 3 قسمیں کرتے ہیں. نمبر 1, اللہ کے ساتھ کسی اور سے محبت کرنا. اب آپ لوگ جواب دیجئے گا, اگر اللہ کے ساتھ کسی اور سے محبت ہے تو کیا ہے وہ؟ شرک ہے. شرک ہے. ماشاء اللہ. اور دلیل کیا ہے؟ وہی جو دلیل اس سے پہلے پیش کی گئی تھی, سورہ بقرہ آیت نمبر 165. ٹھیک ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. یعنی اللہ سے جس طرح سے محبت کی جاتی ہے اسی طرح سے اگر کسی اور سے محبت ہو, یہاں تک کہ اپنے بیٹے, اپنی ماں, اپنے باپ, کسی اور سے محبت ہو تو شرک ہے. اور شرک کون سا ہے؟ شرک اکبر, شرک اصغر آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ نہیں؟ شرک اکبر. جی ماشاء اللہ, شرک اکبر. اور شرک اکبر کیا ہے؟ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا. اور اگر بغیر توبہ کے اگر کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم. جی ماشاء اللہ. اور دلیل یاد رکھیے گا, اس لیے دلیل دے کر کے ایک بتانے والا انسان اپنے آپ کو بری کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ بتائیے, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا, یہ کیا ہے؟ اخلاص. اخلاص. ماشاء اللہ. اس کا حکم کیا ہے؟ واجب. جی واجب. واجب. ماشاء اللہ, بہت خوب. واجب ہے. یہ ایسی محبت ہے جو واجب ہے, انسان پر فرض ہے. صرف یہ اللہ رب العالمین کے لیے محبت کرنا. محبت کی قسم واجب ہے, فرض ہے, یاد رکھیے گا, بلکہ ایمان کی مضبوط ترین رسی ہے, کہہ لیجیے ڈور ہے. اور اس کی دلیل اس کی دلیل ابھی جو پیش کی گئی وہ بھی دے سکتی ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ, نمبر 165. ٹھیک ہے. اور ایک دلیل جو کہہ لیجئے سورہ فتح کے اندر ہے, آخری, بالکل آخری آیت, 29 نمبر کی آیت 29, محمد الرسول اللہ والذین آمنوا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کہ محمد اللہ کے رسول ہیں, وہ اور ان کے جو بھی ساتھی ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر بہت سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک اور محبت کی قسم ہے, کوئی بتائے؟ جس کو ہم فطری محبت کہتے ہیں, اس کی مثال بتا سکتی ہیں؟ ابھی میں نے باتوں میں بتا دیا تھا. محبت کرنا. ماشاء اللہ, بہت خوب. استاد سے محبت کرنا, بہن بھائی سے محبت کرنا, اپنے دوست سے محبت کرنا. اسی طرح سے دنیا سے کسی کوئی اپنے کپڑے سے محبت کرتا ہے, تو یہ کیا ہے؟
یہ طبیعی محبت، نیچرل لو کہہ لیجیے، نیچرل لو، یہ کیا ہے؟ فطری. جی اس محبت کا حکم کیا ہے؟ آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے. جو ضروری اللہ رب العالمین کے لیے کرنا ہے. ایک محبت کی قسم ہو گئی، اچھا، ایک محبت کی قسم ہو گئی واجب، جو صرف اور شرک ہے. آواز آ رہی ہے نا ابھی؟ رک رک کر آ رہی ہے شیخ. یا اللہ، اللہ سے ایسی محبت اب تیسری محبت کون سی ہوگی؟ آواز آ ہی نہیں رہی تھی شیخ، پھر سے ریپیٹ کر دیں. کرنی ہے، یہ واجب ہے، آپ لوگوں نے بتلایا فرض ہے. اور ایک محبت ہے اللہ کے علاوہ کسی اور سے. آواز آئی؟ جی آ رہی ہے. ابھی بھی آواز نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. کرے جی. تو یہ بتائیے، ایک محبت فرض اور واجب ہو گئی، اللہ کے لیے ہے، اور ایک محبت اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے ہے، یہ شرک ہے. تو پھر تیسری محبت کیا ہوگی؟ چلے ہمیں انشاءاللہ العزیز کل ہم اس کو جانیں گے. ٹھیک ہے؟ محبت کی تینوں قسموں کو، دو قسموں کو بتلا دیا. تیسری قسم ہے وہ کیا ہے؟ فطری محبت میں نے بتلا دیا. اب اس کا حکم کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، انشاءاللہ العزیز کل کی کلاس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ جی شیخ، جی ایک ماشاء بہن اللہ، کا اللہ رب العالمین ہم سب کو ایک بہن کا سوال تھا، وہ کمپلیٹ کر دیتا تو صحیح تھا. وہ شاید نہیں ہے نا؟ ہے. ایک تو وقت ہو گیا، دوسری چیز ہے کہ آواز بھی کٹ رہی ہے. آ رہی شیخ، آواز آ رہی ہے. آواز آ رہی ہے ابھی؟ جی ماشاء اللہ آ رہی ہے. کون سا سوال؟ دو بہن نے سوال کیا تھا، ایک یہ کہ تصویروں والا، اور ایک جو ہے نماز ہو سکتی ہے نہیں، یہ دعا کرا سکتے ہیں یا نہیں. جس بہن نے سوال کیا تھا کہ دوسروں سے سوال کرا سکتے ہیں یا نہیں، وہ موجود ہیں؟ جی اگر موجود ہوں تو بتائیں. شیخ جی، میں نے جو میسج کعبہ کے اندر جو بت رکھے ہوئے تھے، ان میں
عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے تعلق سے بات آئی تھی. اس سوال کو جس بہن نے کیا تھا وہ موجود ہیں؟ جی 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 ماشاء اللہ. دیکھیے اصل میں اس کا جواب بہت لمبا ہے، اس لیے میں نے چھوڑ دیا تھا. آج بھی وہی حال ہے، اگر کوئی جانا چاہتا ہو تو جا سکتا ہے. یہ صحیح سند سے بخاری کے اندر اور بھی دوسری کتابوں کے اندر موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مکہ کے اندر داخل ہوئے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم مکہ ابا ان يدخل البيت وفيه الآلهة یعنی الاصنام فامر بها فأخرج سورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله لقد علموا ما استقسم بها قط زاد ابن أبي شيبة ثم أمر. پھر یہ لمبی حدیث ہے. دیکھیے جو بات بتانی تھی یہ بخاری کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے جو حدیث پڑھی ہے اسی کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے، جب آئے اور مکہ میں داخل ہونا چاہا تو آپ نے انکار کر دیا، میں داخل نہیں ہوں گا، اس حال میں کہ ان کے اندر معبود رکھے ہوئے ہیں. اور راوی خود بیان کرتے ہیں معبود کے معنی الاصنام، صنم، بت، مجسمہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نکالنے کا حکم دیا. پھر نکالا گیا کیا ابراہیم علیہ السلام کی تصویر اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویر، اور دونوں کے ہاتھوں میں ازلام تھا. ازلام کیا ہے؟ تیر. جس طرح سے آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ وہ کیا کرتے تھے؟ قرآن اندازی کرتے تھے یا پھر میسر جس کو کہا گیا ہے کہ اگر ہم سفر کریں گے تو کیا کریں گے، ایک تیر نکالتے تھے، نہیں کرنا ہے، میں آج سفر کرنے جا رہا ہوں، کامیابی ہوگی ناکامی ہوگی، تو وہاں پر ایک تیر نکالتے تھے، اس میں لکھا رہتا تھا نہیں تو پھر نہیں کرتے تھے، اور ہاں لکھا رہتا تھا، نام لکھا رہتا تھا تو کرتے تھے. تو یہی چیز ان کے ہاتھوں میں تھمایا ہوا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ رب العالمین ان کو غارت کرے، اگر یہ لوگ جان لیتے تو کبھی بھی ایسا نہیں کرتے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وہاں پر ابراہیم علیہ السلام اور اسی طرح سے اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں تھیں. اسی طرح سے سنن ابو داؤد میں بھی روایت ہے، اس کے الفاظ اور دوسرے ہیں، اس کے الفاظ سن لیجئے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر عمر بن الخطاب وهو بالبطحاء ان ياتي الكعبه فيمحوها كل سورة فيها فلم يدخلها حتى محيت السور وكان عمر قد ترك سورة إبراهيم فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى سورة إبراهيم فقال يا عمر ألم آمرك أن تدعا فيها سورة قاتلهم الله جعلوه شيخا يستقسم بالأزلام ثم رأى سورة مريم فقال امسحوا ما فيه من السور قاتلهم الله قوما يصورون ما لا يخلقون یا ما لا يخلقون. یہ لمبی حدیث جو میں نے پڑھی آپ نے نام بھی سنا ہوگا. اس کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو وہ بطحا میں جب تھے تو اس وقت حکم دیا کہ وہ کعبہ آئے. بطحا یہ مکہ سے کعبہ سے بالکل قریب ہے، وہ جائیں کعبہ اور کعبہ میں جا کر ہر تصویر کو کیا کرے؟ مٹا دے. فیمحوا کل سورۃ فیہا، جو بھی کعبہ کے اندر تصویریں ہیں سب کو مٹا دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہیں ہوئے یہاں تک کہ حتی محیت الصور، تمام تصویریں مٹا دی گئی. پھر اس کے بعد وکان عمر قد ترک سورۃ ابراہیم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابراہیم علیہ السلام کی تصویر کو چھوڑ دیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے فلما دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے رأى سورۃ ابراہیم علیہ السلام کی تصویر دیکھی. فقال یا عمر، کہا اے عمر، الم آمرک ان تدع فیہا سورۃ، کیا میں نے آپ کو حکم نہیں دیا تھا کہ اس میں کوئی بھی تصویر نہ چھوڑیں؟ قاتلہم اللہ، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو ہلاک کر دے جنہوں نے تصویر بنائی ہے. جعلوہ شیخا، انہوں نے انہیں شیخ بنا لیا ہے اور ازلام کرتے ہیں. ازلام کا معنی میں نے بتلا دیا ہے کہ تیر نکالتے ہیں اور اس سے فال لیتے ہیں. ثم رأى سورۃ ابراہیم، یہاں پر سورۃ ابراہیم دیکھا.
یعنی ابراہیم علیہ السلام کی تصویر دیکھی. پھر کہا ثم رأى سورة مریم، پھر مریم علیہ السلام کی تصویر دیکھی. فقال، پھر کہا امسحوا ما فیہ من الصور، اس کے اندر جو بھی تصویریں ہیں سب کی سب مٹا دو. قاتلہم اللہ قوما یصورون ما لا یخلقون، کہ اللہ رب العالمین ایسی قوم کو غارت کرے جو تصویریں بناتی ہیں جو پیدا نہیں کرتی یا پیدا نہیں کیے گئے. یہ دیکھیے، یہ دو میں نے آپ کے سامنے روایت بیان کی، دونوں میں اسماعیل علیہ السلام ایک میں اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور دوسری روایت میں حضرت مریم علیہ السلام اور اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. اس کی تشریح کرنے کی شاید سے کہ ضرورت نہ پڑے، آپ لوگوں کو الحمدللہ معلوم ہوگا. جی، جنہوں نے سوال کیا تھا آپ کا جواب مکمل ہو گیا. تصویر آپ کو دلیل چاہیے تھی نا، دلیل مل گئی نا؟ جی 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 ماشاءاللہ. اس میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ کچھ لوگ کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ، ایک حدیث میں ہے، لمبی حدیث میں، اور وہ ضعیف حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے تو کہا ساری تصویریں مٹا دو مگر ان تصویروں کو چھوڑ دو جو میرے ہاتھ کے نیچے ہے. جب لوگوں نے دیکھا آپ کے ہاتھ کے نیچے تصویریں کون سی ہیں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویر تھی اور اسی طرح سے مریم علیہ السلام کی تصویر تھی. لیکن یہ حدیث سخت ضعیف ہے. کرسچن لوگ، آج کے عیسائی لوگ اس کو دلیل بنا کر کے زبردستی ان تصویروں کی کہہ لیجیے اہمیت بڑھانا چاہتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ کریز یہ کرتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں. یہ جو میں نے دو حدیثیں بیان کی یہ صحیح سند سے ثابت ہے. تمام تصویریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹانے کا حکم دیا تھا اور آخرکار مٹا